عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات واضح طور پر بیان کی کہ کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء اور رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے جائیں پیچھے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت انسان کو بہت واضح طور پر فرمایا کہ تم یہ مت گمان کرنا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا مت خیال کرنا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بغیر کسی فائدے کے لیے پیدا کیا، بغیر کسی کام کے لیے پیدا کیا، ایسا مت سمجھنا، ایسا گمان بھی نہ کرنا، ایسا خیال بھی نہ کرنا۔ پھر قرآن ہی نے ہمیں جواب دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں، ہماری عبادت کریں۔ اب قرآن جب یہ دو چیزیں بیان کرتا ہے کہ دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا اور دنیا میں انسان کو بھیج کر اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ انبیاء کی صورت میں جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تمام اور مکمل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا۔ پھر حضرت انسان کو جب یہ بھی بتا دیا گیا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، یہ اس لیے نازل کی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی میں لا کھڑا کریں۔ قرآن پھر ایک اور جملہ بہت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اولاً ہی ایسا کر دیا۔ جب بار بار نصیحت کی گئی اور بار بار کی جانے والی نصیحت کو جب انسان نے نظر انداز کیا تو اس کے بعد یہ فرمان ہوا کہ ہماری نصیحت کو تم نے جب بار بار ٹھکرا دیا، نظر انداز کیا، تو ہم نے اب تمہارے دل پر مہر لگا دی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی کسی کو کافر بنا دیا، پیدا ہوتے ہی کسی کے دل پر مہر لگ گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اگر یہ سلسلے اور یہ سارا معاملہ اپنے طور پر ہی کرنا ہوتا کہ پیدا ہوتے ہی کسی کو ہدایت دے دی اور پیدا ہوتے ہی کسی کو بے ہدایتہ کر دیا، تو پھر اپنے انبیاء اور رسولوں کو کبھی نہ بھیجتا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کتاب کو نازل نہ کرتا تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کریم کی وہ ساری آیات چیدہ طور پہ پڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں کہ یہ آسمان، زمین، یہ سورج، چاند، ستارے، ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یہ سارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہم نے ان سب کو تمہارا تابع کر دیا، ہم نے ان سب کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ اب جب یہ سب تمہارے کام میں لگے ہیں تو پھر تم یہ بھی سمجھو کہ تمہیں بھی پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے۔ آج وہ مقصد انسان بھول گیا، آج اس مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے جو مقصد ہم آج بھلا بیٹھے ہیں۔ میں اگر اس کی طرف اشارہ کروں تو سورہ جمعہ کو بیٹھ کر پڑھیے گا، اس کے مضامین کا ایک بار مطالعہ کیجیے گا کہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کی بعثت کا ذکر کرتے کہ ان کو بھیجا کیوں جاتا، ان کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اہل کتاب کے بارے میں بھی بیان کیا کہ وہ اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب سے نوازا اور وہ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے یا اس کتاب کو سمجھنا انہوں نے اپنے لیے ضروری نہ سمجھا، تو قرآن نے پھر ایسوں کی مثال کیا دی تھی کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ گدھے پر بوجھ لاد دیا جائے، جیسے گدھے پر بوجھ لاد دیا جائے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ پر بوجھ کس چیز کا لادا گیا۔ تو یہ مثال قرآن کریم نے کیوں دی؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ جن کو ہم نے تورات سے نوازا، وہ اس کتاب کو صحیح طور پر جان نہ سکے یا جانتے ہوئے بھی انجان بن گئے، تو ان کی مثال پھر ایسے ہی ہے جیسے گدھے نے بوجھ اٹھایا ہوا۔ تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں فرما رہے ہیں، یہ مثال تو ہمارے لیے دی جا رہی ہے کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ ان لوگوں نے بھی کتاب اللہ کو یوں سمجھا کہ یہ بس پڑھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو تم بھی اگر اسی ڈگر پر چلو گے تو پھر اشارہ تو بتا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کتاب اللہ کو صرف اٹھایا، عمل نہ کیا، تم بھی ایسا ہی کرو گے تو پھر تم بھی اسی کھاتے میں جاؤ گے۔ پھر اسی سورہ جمعہ کے آخر میں جو بات بیان ہو رہی ہے، اگر ہم ظاہری آنکھوں سے، دل کی آنکھیں تو بہت دور کی بات ہے نا، ظاہری آنکھوں سے ہی صرف ان الفاظ کو پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کیا فرمایا، اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے۔ باقی معاملات میں تو ہمارے لوگ اس کی اور تعویلیں کر دیتے ہیں نا۔ اب جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ اقیم الصلاۃ کا معنی کرتے ہیں جی نماز قائم کیسے ہوتی ہے، وہ یہاں یہ بات جو ہے وہ داغ دیتے ہیں، یہ لطیفہ یہاں پر بنا لیتے ہیں کہ دیکھو جی نماز قائم کیسے ہوتی ہے، ان کو تو یہ نہیں پتا نماز قائم کیسے ہوتی ہے۔ تو یہاں تو کوئی ابہام والی بات نہیں ہے کہ فرمایا جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ وہ خرید و فروخت جس کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا اسی قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، اس میں برکتیں رکھی، اسی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ خرید و فروخت کو چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو، اگر تم جان سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ حکم دے کہ اپنا سارا معاملہ چھوڑ دو، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ؟ کیوں؟ اس جمعے کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس کے اندر کیا بیان ہونا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا حکم دے رہا ہے کہ جیسے ہی تمہیں پکارا جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ جمعہ ایک ایسا اجتماع جو دین سیکھنے کا ذریعہ، دین سمجھنے کا ذریعہ، فہم دین کا، تفہیم دین کا اور مسائل کو سمجھنے کا، فقہ کو جاننے کا، آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف آنے کا حکم نہیں دیا گیا، احادیث طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے یہ ارشاد فرمایا۔ ان سارے مفاہیم کو اگر آپ دیکھیں، ان ساری روایات کو اگر دیکھیں تو ان میں بہت واضح طور پر بیان ہو رہا ہے کہ کنکریوں سے نہ کھیلو، اس قدر توجہ کے ساتھ بیٹھو کہ تم دوسرے کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں اتنا خطبے کو سننے کا اہتمام اور تاکید کی جا رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باقی نمازیں تو صرف نماز پڑھی، نماز کے بعد چلے گئے، اس میں اس سے پہلے خطبہ ہے، نماز سے پہلے خطبہ ہے، اس خطبے میں دین سکھایا جائے گا، دین سمجھا جائے گا، اس لیے کہا کہ اس کو توجہ سے سنو، اس کو خاموشی سے سنو، اس کے اندر پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھو۔ اور ہمارے جتنے بھی مفسرین ہیں، اسلاف،
زیادہ پیچھے نہ چلے جائیں تو آج سے نصف صدی پیچھے جائیں، اس دور کے تمام مفسرین نے لکھا کہ ہمارے دور میں جمعے کا ایسا اہتمام ہوتا تھا جس طرح عید کا دن ہوتا۔ بعض روایات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم الجمعۃ عید، کہ جمعے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ہمارے مفسرین اسلاف کہتے ہیں کہ لوگ اہتمام کرتے تھے، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ فقہائے احناف نے اس کے لیے مصر کی شہر کی شرط رکھی تھی، تو لوگ بڑی بڑی دور سے آتے، اور مفسرین فرماتے ہیں ہندوستان کے مفسرین کہ لوگ صبح کے بعد نکلتے اور مسجد میں پہنچ جاتے، بھی آج جمعہ ہے، آج کچھ سیکھیں گے، آج کچھ جانیں گے۔ لیکن ایسا دور آیا کہ ہم نے سیکھنا، سمجھنا، جاننا اپنے ذہنوں سے نکال دیا۔ آج کسی سے بھی جا کر پوچھیں، وہ صرف جمعے کے 2 فرض اہم سمجھتا ہے کہ جی 2 فرضوں کی اہمیت ہے جو ہم نے پڑھنے، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تو ان 2 فرضوں کے ساتھ کچھ اور بھی ہم پر لازم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہم پر لازم کیا۔ اگر ان صرف 2 فرضوں کی اہمیت ہوتی تو باقی سارا ہفتہ بھی تو آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی تو باجماعت پڑھی جاتی ہیں۔ ان کا قرآن نے اس قدر سختی اور اہتمام اور تاکید کے ساتھ بیان کیوں نہیں کیا جس قدر جمعے کی تاکید کا ذکر کیا گیا، کہ خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ فرمائے اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے۔ جس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے وہ پھر دین سیکھنے کے لیے وقت بھی نکالتا ہے، دین سیکھنے کے لیے طلب کا اظہار بھی کرتا ہے، تڑپتا بھی ہے۔ اور جس کا سینہ کشادہ نہیں ہوتا وہ نہ دین سیکھنے کے لیے سعی کرتا ہے، نہ دین سیکھنے کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، نہ دین سیکھنے کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا جس کا پھر سینہ تنگ ہو، جس کا سینہ تنگ ہو، اتنا تنگ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن میں فرما رہا ہے کأنما یصعد فی السماء، کہ جیسے کوئی زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ ایک تو بلندی، اور بلندی پر زبردستی چڑھنا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس مثال میں سب کچھ تو واضح کر دیا کہ جس کا سینہ کشادہ کر دیا جائے اس کو اللہ اسلام کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جس کا سینہ تنگ کر دیا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور کر دے اور اللہ تعالیٰ اس لائق ہی نہ سمجھے اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت واضح طور پر فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے نہ دیکھا آسمان اور زمین ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ان کے آگے بھی ہے، ان کے پیچھے بھی ہے۔ ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیں، کیونکہ ان کے آگے بھی زمین و آسمان ہے، ان کے ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا کر مار دیں، چاہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ اور قرآن پھر اس سے آگے بیان کرتا ہے اگر ہم چاہیں تو تمہیں خوف سے مار دیں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں خوف سے مار دیں، کسی بھی شے کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خوف ہی اس قدر تم پر حاوی ہو جائے گا کہ تم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لیکن فرمایا یہ سب اس لیے نہیں کرتا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں بڑا مہربان ہوں۔ قرآن کریم نے بہت واضح طور پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، اے پڑھنے والے تو نے دیکھا زمین پر فساد برپا ہوا، خشکی اور تری پر فساد برپا ہوا تیرے کام کی وجہ سے، تیرے قصبوں کی وجہ سے، تیرے اعمال کی وجہ سے، تیرے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر،
تمہارے اپنے کسب کی وجہ سے، تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو گیا۔ زمین تو زمین رہی، تم نے دریا اور سمندر بھی نہ چھوڑے، ان میں بھی تم نے فساد ڈال دیا۔ قرآن پھر ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کسب ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری تو اللہ معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر تو پکڑ نہیں کرتا، بہت ساری غلطیاں معاف کر دیتا۔ اگر آپ نے اس چیز کو سمجھنا اور جاننا ہو تو قرآن فرما رہا ہے یہ تم نے دیکھا نہیں، آسمان اور زمین تمہارے آگے بھی ہے، تمہارے پیچھے بھی ہے، ہم چاہیں تو تمہیں زمین میں دھسا دیں، چاہیں تو آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دیں۔ اس مثال کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ان فی ذالک لآیہ، اس بات میں ضرور ضرور نشانی ہے، کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ عبد منیب بنو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اللہ کی طرف سے بھاگنے والے نہیں بنو بلکہ اللہ کی طرف بھاگنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا بھی یہی فرماتے ہیں۔ جب ہم پیار کی بات کرتے ہیں، جب ہم پیار کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ماں جب اپنی اولاد کو مارے تو بچہ پھر بھی تو بھاگ کر اپنی ماں کے پاس ہی جاتا ہے، بچہ بھاگ کر ماں ہی کے پاس جاتا ہے، اسی کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ تو بندہ بھی کہاں جائے گا؟ یا اللہ اس زمین آسمان میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں تجھے چھوڑ کر پناہ لی جا سکے؟ تیری ہی تو ایک ذات ہے جہاں پناہ لی جائے گی۔ تو قرآن فرما رہا ان فی ذالک، اس میں نشانی ہے، لیکن نشانی کس کے لیے ہے؟ جو عبد منیب ہوگا۔ جو عبد منیب نہیں ہوگا اس کے لیے نہ زمین آسمان کوئی نشانی ہے۔ قرآن نے فرمایا نا یہ رات دن کا آنا جانا، یہ زمین پر یہ ساری پانی سے کھیتیوں کا اگنا، قرآن فرمایا تم نے دیکھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، پھر اس میں سے طرح طرح کے پودے نکالے۔ پانی ایک طرح کا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو عبد منیب ہوتا ہے، جو قلب سلیم رکھنے والا ہوتا ہے، جو ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز پر غور کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کتنی حکمتوں والی ذات ہے، کتنی حکمت والی، کتنی حکیم ذات ہے۔ ایک ہی دودھ ہے، اسی دودھ سے دہی، اسی سے مکھن، اسی سے پھر گھی، ایک ہی ذات ہے۔ گندم آپ دیکھیں اس کو اسی نے اگایا، آپ بطور اناج استعمال کرتے ہیں، چاول بھی اسی نے اگائے۔ آگے چلیں، علامہ سعیدی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ وہ میٹھا جب دینے پر آئے تو کھجور بھی میٹھی، آم بھی میٹھا، گنا بھی میٹھا، کیلا بھی میٹھا، لیکن ان سب کی مٹھاس میں کتنا فرق ہے کہ ایک کی مٹھاس دوسرے سے ملتی نہیں۔ وہ کون ذات ہے جو زمین سے یہ سب چیزیں، ایک ہی جیسا پانی ان کو ملتا ہے لیکن تاثیر سب کی الگ الگ ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے یہ نشانیاں ہیں، تبصرہ و ذکرہ، یہ جو نشانیاں ہیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہیں۔ جو عبد منیب ہوگا وہ ان نشانیوں سے سبق سیکھے گا۔ تو اب ہم پر لازم ہے، قرآن نے فرمایا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کفر پر لگا رہے، ڈٹا رہے۔ اللہ نے اختیار دے دیا، دو راستے دکھا دیے، دو راستے دکھانے کے بعد یہ ساری مثالیں دے دی۔ فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ کی ذات کون سی ہے؟ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتی ہے۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں جو تمہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، یہاں فرمایا جو منیب نہیں ہوگا نا اس کو یہ بات نصیحت نہیں کرے گی، اس کو اس نصیحت سے فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھلی آیت میں فرمایا اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ عبد
منیب کے لیے۔ سورہ سبا میں فرمایا اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ عبد منیب کہتے ہیں رجوع کرنے والے کو، انابا ینیب منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرنے والے۔ اس میں نشانی ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ پھر قرآن سورہ غافر میں فرماتا ہے کہ جو منیب نہیں ہوگا اس کو اس بات کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو آپ جو مرضی کہتے رہیں۔ تو ہم غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم منیب ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم منیب نہ ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم اس کا سوال کریں، کیا قرآن کی یہ آیات جو ہمیں نصیحت کر رہی ہیں، اس نصیحت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو پھر تو ہم منیب ہوئے۔ اور اگر ہمیں یہ قرآن کی آیات کچھ بھی نہیں کرتی، جھنجھوڑتی نہیں ہیں، ہلاتی نہیں ہیں، ہماری غفلت دور نہیں کرتی، تو پھر ہم تو عبد منیب نہ ہوئے۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ یہ سب جو سامان ہے نا، یہ سب سامان جو بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو منیب ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے والا، اس کو آپ سناتے رہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا خرید و فروخت چھوڑو اور ذکر کی طرف دوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو دوسرے کو خاموش کہنے پر بھی فرمایا تم یہ صحیح نہیں کر رہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ اس کو بھی یہ نہیں کہہ سکتا خاموش ہو جا۔ یعنی سننا اس قدر ضروری ہے۔ وہ کیا بات ہے جس کو سننا اس قدر ضروری ہے؟ وہ جو جمعے میں پڑھایا جائے گا تو پھر جمعہ وہ 2 فرضوں کا نام نہیں ہوا۔ جمعہ صرف 2 فرضوں کا نام نہیں ہے کہ وہ ہم نے امام کے ساتھ پڑھ لیے تو ہمارے وہ فرض ادا ہو گئے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی؟ سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد والے کو بکرا صدقہ کرنے کا، بکری صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ کیوں؟ یہ ثواب کی جو کمی بیشی ہے، اس میں جو تنزلی کا بیان ہوا کہ اونٹ سے شروع ہوا تھا، اونٹ سے شروع ہوا اور انڈے پر ختم ہوا، اور اس کے بعد فرمایا جب جیسے ہی خطبہ شروع ہوا وہ اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں، اب وہ انڈا بھی گیا۔ کس قدر عروج سے سفر شروع کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کس قدر تنزلی پر لایا۔ تو ہمارے لیے تو نشانی تبھی ہوگی جس کو قرآن فرماتا ہے اس میں نشانی اور بصیرت ہے عبد منیب کے لیے۔ جو عبد منیب نہیں ہوگا اس کو ان باتوں سے سبق حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن جب بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے کہ ایک قتل والا معاملہ ہوا، اور قتل والے معاملے کے بعد انہیں کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، اب انہوں نے سوال پر سوال شروع کیے صرف اس لیے کہ یہ جان چھوٹ جائے۔ وہ سوال کرتے رہے، معاملہ سخت ہوتا رہا، معاملہ سخت ہوتا رہا، اور اس کے بعد جب وہ مقتول زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا، اب قرآن فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس سارے واقعے کے بعد تمہارا دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، سخت ہو گیا، اتنا سخت ہوا فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہے۔ فرمایا نہیں، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ پھر اللہ نے پتھروں کی بھی تعریف بیان کی کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، یہ تو اس سے بھی بڑے ہیں۔ کیوں وہ بھی تو انسان تھے نا، ان کے لیے کہا کہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو قرآن اسے نصیحت نہیں کرے گا، یا قرآن کی نصیحت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو قرآن نے ہمیں واضح طور پر بیان کیا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا۔ ابھی ہم نے وہ آیات پڑھی، زمین میں فساد برپا ہوا تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے، تم پر مصیبت آئی تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے،
اور پھر آگے قرآن فرما رہا ہے ہمارے ذکر سے جو منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. اس کی معیشت تنگ ہو نہیں گئی. اللہ نے ہمیں ایسے حکمران دے دیے جو ظالم حکمران ہیں، جو قلب منیب سے خالی ہیں، قلب سلیم سے خالی ہیں، جن کی صرف باتیں ہیں ہوا. اور ہم سمجھتے ہیں ہم ان حکمرانوں کے لیے لڑتے رہتے ہیں، ہم ان حکمرانوں کے لیے آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں. کئی مردہ ضمیر بے ضمیر ووٹ بیچ دیتے ہیں، اس طاقت کو بھی نہیں جانتے. تو یہ سارا کا سارا اگر ہم دیکھیں تو ان سب کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے. جب اللہ سے دور ہوئے تو وہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، اس کو پنجابی میں بھی کہا گیا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کہ جو در سے پھر گیا پھر وہ ایک در کا جو ہو گیا وہ تو فلاح پا گیا، جو در در پھرا اس کو پھر دور دور ہوئی. ہم نے بھی پھر قرآن نے جب بیان کیا نا کہ یہ، اور حدیث میں جب بیان ہوا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عبد نہیں ہیں، وہ عبد دینار ہیں، عبد درہم ہیں. تو آپ دنیا میں دیکھیں آپ کو کئی لوگ پتہ چلیں گے کہ یہ عبداللہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے نا، میرے بندے ہیں تو سب اللہ کے بندے، تو کیوں فرمایا جو میرے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ کئی ایسے بھی ہوں گے جو بندے تو اللہ کے ہوں گے لیکن اللہ کی بندگی کے بجائے شیطان کے راستے پر چل پڑیں گے، بے بصیرت ہو جائیں گے. اور اسی سے پھر ہم نے ابھی صبح کے درس میں ایک حدیث گزری کہ بارش کا مقصد کیا ہے؟ بارش تو زمین سے سبزہ اگاتی ہے، بارش کو تو رحمت کہا گیا، بارش تو مانگی جاتی ہے، باران رحمت کہا جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں ہوں لیکن زمین سے اگے کچھ نہ. تو بارشیں ہو رہی ہیں، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، گندم پک کر تیار ہو چکی ہے. اس کسان سے پوچھیں، اس کسان سے پوچھیں جس نے کئی راتیں جاگ جاگ کر گزاری اور آج اس کی پکی ہوئی فصل، یہ جو ایک ایک قطرہ بارش کا گرتا ہے اس کے دل پر گرتا ہے اور وہ اللہ کو کس طرح سے یاد کرتا ہو، کس طرح سے پکارتا ہوگا. تو یہ قرآن پر ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کسب ہے. اور ایک اور بات کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ وہ بندہ خود تو گناہ نہیں کر رہا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو حدیثیں اس حوالے سے عرض کیا گیا، کیا نیکوکاروں کے ہوتے ہوئے بھی ہم پر عذاب آئے گا؟ انہلکنا، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے درمیان عبد صالح ہوں گے تب بھی؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ گناہ اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ نیکوں کا ہونا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. ایک اور دوسری روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف جانے والے، جب امام مہدی رحمہ اللہ وعلیہ السلام جب ان کا ظہور ہوگا، اس حوالے سے جو روایت میں آتا ہے کہ جب ان کو مارنے کے لیے جو جا رہے ہوں گے ایک مقام پر وہ سارا کا سارا قافلہ زمین میں دھس جائے گا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نیک لوگ بھی تو ہوں گے؟ فرمایا پھر اللہ ان کو کل قیامت کے دن ان کی نیتوں پر اٹھائے گا. تو کچھ باتیں سمجھنے کے لائق ہوتی ہیں، ان باتوں کو ہر ایک سمجھ نہیں سکتا. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عبد منیب بننا نصیب کرے. ہم عبد منیب بن جائیں تو ہمیں فکر ہوگی کہ نہیں، ہمیں فکر ہوگی کہ نہیں اللہ کے گھر سے منادی نے ندا دے دی ہے. جب خرید و فروخت حرام ہو گئی تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ جس پکار کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے، او بھائی حدیثوں پر تو آپ لوگ بحث کریں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، چلو جی ضعیف ہے، پتہ نہیں موضوع ہے، کیا ہے، ان پر تو بحث کی جائے، ان پہ تو آپ کہیں کہ نہیں پتہ نہیں ہم مانتے ہیں نہیں مانتے، ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے، یا جو بھی معاملہ. لیکن اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
جب خرید و فروخت اس نے حرام قرار دے دی، کہا خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو پھر جب اتنا واضح صاف صریح حکم نہ مانا جائے، اتنا صاف واضح صریح حکم نہ مانا جائے اور اس کی نافرمانی کی جائے، اس حکم کو حکم عدولی کی جائے، اس حکم کی اہمیت کو پامال کیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ کبھی ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بچوں یہ جو جمعہ ہے یہ صرف 2 فرضوں کا نام نہیں ہے، یہ صرف 2 فرضوں کا نام نہیں ہے کہ جائیں اور جا کے 2 فرض پڑھ لی اور باہر۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھ سکتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ دن عطا کیا تھا، کیوں اللہ کے نبی نے اسے عید کا دن قرار دیا، کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم یہودیوں سے 1 دن اور عیسائیوں سے 2 دن پہلے ہیں، ان کا ہفتے کا دن، ان کا اتوار کا دن اور ہمارا جمعہ ہے، لیکن ہم اس جمعے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے۔ نہ سمجھنے کی بنا پر یہ ہوا کہ ہمیں دین بھی نہ آیا، اور وہ جمعہ جو دین سیکھنے سکھانے کا ذریعہ تھا، آج بدقسمتی سے وہاں سے شعر و شاعری مترنم، وہاں سے دوڑے مائیے، وہاں سے جھوٹے قصے کہانیاں، اور ویسی عوام سننے والی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنا کے بعد مکمل کرتے ہیں، فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ جہلاء کو اپنا امام بنا لیں گے، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، جہلاء کو اپنا امام بنائیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، اور وہ لا علمی اور جہالت کی بنا پر لوگوں کو مسائل بتائیں گے، لوگ اسی پر ایمان لے آئیں گے، لوگ اسی کو مان لیں گے۔ تو جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا اور ہم جمعے کے مقصد کو جان ہی نہیں سکیں گے، ہم نے جمعہ بانٹ لیا، محرم میں یہ سنایا جائے گا، سفر میں یہ سنایا جائے گا، ربیع الاول میں یہ سنایا جائے گا، ربیع الثانی میں یہ سنایا جائے گا، مہینے بانٹ لیے، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، اس مہینے میں بس وہی ایک قصہ کہانی بنا بنا کر سنا کر ہمارے واعظین خطباء لگے پڑے اور ہم بھی اسی پر چل رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس خول سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی اس رستے سے ہٹ کر سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ محرم میں یا ربیع الاول میں ان موضوعات کے علاوہ بھی کوئی بیان کیا جا سکتا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، دین سیکھنا ہماری ذمہ داری تھی۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں عبد منیب بنائے اور ایسا دل عطا کرے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، متاثر ہم لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ہاں ہم لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارے حکمران الا ماشاء اللہ کوئی ان میں درد دل رکھنے والا ہو جو عوام کی اس درد کو، اس کیفیت کو سمجھ سکے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بن سکے، تو اللہ نے ہمیں بھی پھر الجھا دیا ان چیزوں، ہم الجھتے چلے گئے۔ تو کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ میں اللہ کی کس قدر ماننے والا ہوں، میں اللہ کے راستے پر کس قدر چلنے والا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کس قدر عمل کرنے والا ہوں، سب کا جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔